अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको कहते हैं खुशामदीद द मॉर्निंग शो में एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आपका जो दिन है वो खूबसूरत भी गुजरे, अच्छा भी गुजरे और आप किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। हिम्मत ना हारने के लिए करेज होना बहुत ज़रूरी है और वो करेज तब आती है जब आपके अंदर इतनी हिम्मत मौजूद हो कि आप अपने हालात से जो है वो मुकाबला कर सकते हो। इसलिए मौला अली ने बहुत ही खूबसूरती से फरमाया है कि मुश्किलात हमेशा उन बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर थोड़ा सा कड़ा या मुश्किल वक्त आ गया है तो उसे दिल खोल कर कबूल कीजिए और उन हालात के साथ मुकाबला करते करते आगे बढ़िए, क्योंकि जितनी जल्दी मुश्किल वक्त आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। और इसके साथ ही और अब चलेंगे अपने फैमिली वेकेशन सेगमेंट की जानिब, क्योंकि आज भी हमने आपको कोई ऐसी जगह दिखानी है जो आप अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो जनाब आपको हम लेके जा रहे हैं आज ठट्ठा और यहाँ पर आप देखेंगे शाहजहां मस्जिद। इसको देखिए, फिर इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो जनाब सिंध के शहर ठट्ठा में ये खूबसूरत मस्जिद जो है वो बनाई गई है और मुगलिया दौर की एक अहम तर्ज तामीर है और इसे साउथ एशियन खूबसूरती के लिहाज से भी बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो साउथ एशियन आर्किटेक्चर 17वीं सदी का था वो माना जाता है कि इस मस्जिद के अंदर खासा अच्छी खूबसूरती से डिपिक्ट किया गया है। तो अगर आप सिंध के रहने वाले हैं और ठट्ठा शहर जाने वाले हैं या रहते हैं तो इस जामे मस्जिद, इसको जामे मस्जिद भी वहाँ की बोला जाता है, ज़रूर यहाँ पर जाइए और अपने बच्चों को भी ये खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना है जो दिखाइए। और हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आज के मेहमानों से। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब मेरे साथ आज जो दो गेस्ट मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बिकॉज़ जब हम मीडिया की बात करें, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें या फिर ये बात करें कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान टेलीविज़न आया और उसके बाद ड्रामे की बात की गई, आर्ट्स की बात की गई, कल्चर को रिवाइव करने की बात की गई, तो ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी में इदारे भी बनाए, इदारों में काम करने का तरीका भी लोगों को सिखाया, ये भी सिखाया कि एक्टिंग होती क्या है, स्क्रिप्ट क्या होता है, ड्रामा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ तो नहीं कराऊंगी, आप उनको पहले से ही जानते हैं, देखते भी रहते हैं टीवी के ऊपर। नईम ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, सबसे सीनियर हमारे अदाकार भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत सारे इदारे इन्होंने बनाए और अब वो इदारे लोग चला रहे हैं। अगर आप अलहमरा का नाम ले तो नईम ताहिर साहब का नाम याद आता है, अगर आप नेशनल आर्ट गैलरी का नाम ले तब इनकी हम बात करते हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं या बहुत सारे मुल्कों के ऐसे इंटरनेशनल चैनल्स हैं जिनको ये बनाते भी रहे हैं, उन्हें गाइड भी करते रहे हैं उनके लोगों को कि आखिर पीटीवी की तर्ज का इदारे आप अपने मुल्कों में किस तरह बना सकते हैं, उनको हेड भी करते रहे हैं। बाकायदा तौर पे इन्होंने एक्टिंग पढ़ी भी है, स्क्रिप्ट पढ़ा भी है, बल्कि इस हद तक इनकी कही भी बातें मानी भी जाती हैं और सिखाई भी जाती हैं कि सिविल सर्विसेज एकेडमी में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स भी सर आप पढ़ाते रहते हैं। वेलकम टू द शो सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। और इनके साथ मौजूद हैं, ये भी बहुत रेनाउंड शख्सियत है और इनको पहचानने के लिए सिर्फ एक ड्रामा इनका याद रखना चाहिए और वो है ऐनक वाला जन।
بچوں میں بھی بڑوں میں بھی جب یہ ڈرامہ آیا, مجھے یاد ہے میں خود 5-6 کلاس میں شاید اس ٹائم پڑھتی تھی, اور کبھی ایسا ہو جائے کہ لائٹ چلی جائے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہمارے والدین ہمیں کسی کے گھر لے جائیں تاکہ یہ ڈرامہ ہم ضرور دیکھ لیں, کہ ہم مس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. اپنی طرز کا یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایسا ڈرامہ جس نے بھرپور ریکارڈز توڑے اور اتنی مقبولیت ملی. حفیظ طاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, 27 سال انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو دیے, مختلف پروگرامز ان کے کریڈٹ پہ ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو. آپ بھی ہمارے لیے ایک قومی اثاثہ ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور باتیں بھی کرنے کا موقع ملے گا. نعیم صاحب, سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں سر, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا میں آپ سے کس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھوں. آپ نے اتنا کچھ کیا ہے کہ شاید آپ کو خود بھی یاد نہ رہتا ہو آپ نے کیا کچھ کیا ہے, لیکن اگر ہم موٹی موٹی باتیں کریں, پاکستان ٹیلی ویژن کا ادارہ آپ نے بنایا, آپ کے ہاتھوں سے نکلا, اس کی داغ پیل آپ نے ڈالی, الحمرہ ہو گیا, نیشنل آرٹ گیلری پروجیکٹ ہو گئے, سب آپ کے بیبی پروجیکٹس ہیں. تو یہ بچوں کو پروان چڑھانے کے بعد آپ جب چھوڑ دیتے ہیں وہ فیلنگ پھر کیسی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا نام تو اقرا ہے نا, اقرا باسم ربک کا تو اس پہ تو پھر کچھ کہنا ہی پڑتا ہے نا کہ حکم ہے کہ اللہ کا نام لے کے پڑھ. اقرا صورت یہ ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو زیادہ سمجھ نہیں پایا ہوں. میری زندگی ایک جنون کی زندگی ہے, اور وہ جنون مجھے یہ ہو گیا تھا, معلوم نہیں کیوں, کہا کہ میرا خاندان جو تھا وہ ڈاکٹروں کا تھا, میرے والد معلم تھے, بہت حاجی عظیم, بہت اس بات سے ان کا عزت و احترام تھا کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتے تھے, انسپیکٹر اسکولز ریٹائر ہوئے تھے, اور مجھ سے بچپن میں اذان بھی دلواتے تھے, اور قرآن پاک مجھے انہوں نے حفظ کرانا شروع کیا. تو اس بیک گراؤنڈ میں میرا ایک دم سے پرفارمنگ آرٹس اور آرٹس کی طرف چلے آنا جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب اتفاق ہے, معجزہ ہے, یہ کیا ہے کہ مجھے یہ جنون ہو گیا. اور جنون ہو گیا, پھر میں نے بڑی مشکل سے ریڈیو میں گھسا, اور وہ بھی ایسا ہے کہ میں باہر سے, حفیظ آپ تو جانتے ہیں اسٹرگل میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں. الحمدللہ کہ میں جب پڑھا رہا تھا اور آپ جیسے اسٹوڈنٹ بھی اس میں شامل ہو گئے. ہاں جی بالکل, میں اس کا کریڈٹ آپ کو دیتا ہوں, اور یہ بات بالکل میں ریکارڈ پہ رہنا چاہتا ہوں کہ ایکٹنگ کی ٹریننگ ہم نے نعیم طاہر صاحب سے لی. جب یہ الحمرہ میں تھے اور اس کے سربراہ تھے, تو انہوں نے خود بھی کورسز کروائے, اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یورپ اور امریکہ سے بھی ایکسپرٹس بلوائے, جس کے میں سے ایک کا نام بھی مجھے یاد ہے, وہ اس کا جیمز وی ہیچ. تو وہ ان سے بھی ٹریننگ ہم نے لی, اور ان کے ہاتھ کا سائن کیا ہوا وہ سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے کہ میں ٹرینڈ ایکٹر ہوں. تو اقرا, پھر میں ریڈیو میں کیسے داخل ہوا, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مختصراً بتا دوں. میں وہاں سے گزرتا تھا, یہ شملہ پہاڑی سے اسمبلی کی طرف سے اپنے اسکول جانے کے لیے, کالج جانے کے لیے. میں حیران ہوتا تھا کہ یار ریڈیو پہ آوازیں جو آتی ہیں یہاں کیسے, کون لوگ یہاں چلے جاتے ہیں. وہاں نکر پہ ایک سائیکل والے کی دکان تھی, جہاں کبھی کبھی پنکچر ہو رہا تھا, کبھی 2 آنے گھنٹہ کے حساب سے سائیکل ہم کرائے پہ لے لیتے تھے. اور وہ دکان حفیظ صاحب, اور آپ کو میں بتاؤں کس کی تھی, سراج احمد قریشی, مشہور ستار نواز کی. اور پنکچر کون لگاتا تھا, مہدی حسن. مہدی حسن صاحب اس زمانے میں آئے تھے. مہدی حسن کے پاس ٹیکنیشین کا ڈپلوما تھا, لیکن ظاہر ہے زندہ رہنے کے لیے ابھی وہ مہدی حسن وہ نہیں بنے تھے. تو میں ریڈیو سے ایک دن میں نے بڑی ہمت کی, اور میں ریڈیو اسٹیشن چلا گیا. ریڈیو اسٹیشن گیٹ پہ چلا گیا, اس کے 2 گیٹ تھے. ایک گیٹ سے میں نے دیکھا اندر شیخ اقبال اور مون حمید وغیرہ کینٹین پہ چائے پی رہے ہیں. دوسرے گیٹ پہ پان والا بیٹھا تھا. میں نے کہا یار یہ اس کے اندر کیسے جاتے ہیں لوگ. تو وہاں ایک بانسری نواز سے پرانے, پتہ نہیں آپ ان سے ملے, بابو خان. بابو خان سے میں نے کہا میاں, وہ ادھر کے تھے انڈیا کے کہیں, بابو خان یہاں پہ آڈیشن ہوئے ہے.
میں نے کہا اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ آپ کی آواز کا امتحان لیتے ہیں اور پاس ہو جائیں تو پھر بلانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیٹس ٹیک اے چانس. جمعرات کو ہوتا تھا. تو مختصر یہ کہ میں نے کئی جمعراتوں میں ٹیسٹ دیا اور ہمیشہ پیر کو میری چٹھی آ جاتی تھی کہ آپ فیل ہو گئے. آخر میں نے کہا کہ کوئی میرے میں ایسی گڑبڑ ہے جو کسی طرح ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے. تو وہ ڈائریکٹ کنٹرول پینل کے ساتھ اسٹوڈیو تھا, اس کے اندر ایک کھلا شیشے کا تھا کہ میں جہاں وہ لوگ بیٹھتے تھے جو ہمارا امتحان لے رہے ہوتے تھے. تو میں نے اس میں جھانک کے دیکھا, میں ان سے پوچھوں کہ مجھ میں کیا ایسا عذاب ہے کہ آپ پاس ہی وہاں کوئی نہیں تھا. فائل پڑے تھے ہمارے اور وہ خود چلے گئے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے, اور اس کو کلرک کو کہہ گئے تھے یہ 5, 10, 15 لڑکے لڑکیاں ہیں, ان کو بعد میں چٹھی بھیج دینا. نہیں ہوا. سنتا بھی کوئی. سر یہ ہماری ایک ہی کہانی ہے, میں بھی ہمیشہ فیل ہوتا تھا وہاں پہ. اچھا یہ راز آج کھل گئے کہ اصل ہوا یہی, اگر آپ نہ دیکھتے تو آپ کو تو پتہ ہی نہ چلتا. اچھا پھر میں نے گورنمنٹ کالج میں تھا, ادھر کام کرنا شروع کر دیا. تھیٹر کی تحریک, اردو تھیٹر کی تحریک چلائی, کیونکہ وہ انگریزی میں ہوتا تھا. ہم نے ایک بلاک ہم نے بنا لیا جس میں خالد سعید بٹ تھا, سکندر شاہین تھا, فضل کمال تھا اور میں تھا. ہم 4 لوگ جو تھے نا, ہم نے ایک محاذ بنا لیا کہ اردو کا ڈرامہ ہونا چاہیے فائنل, کیونکہ فائنل ڈرامے پہ گورنمنٹ کالج میں بڑا ہوتا تھا, ہنگامہ ہوتا تھا. گورنرز آ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے. گورنمنٹ کالج کا ڈرامہ اس وقت بڑا مشہور تھا کیونکہ اسٹیج کا ڈرامہ تھا ہی نہیں. تو ہم نے کہا کہ اینول ڈرامہ ہونا چاہیے, ہماری بھی خاطر تواضع ہو. تو اس سلسلے میں خیر مجھے ایک ڈرامے میں تو ایک بیرے کا رول دیا گیا چھوٹا سا, لیکن وہ بیرا ایسا تھا جو گورنمنٹ انسپیکٹر کو بلی کرتا. گورنمنٹ انسپیکٹر سب کو بلی کرتا, ہی از دی اونلی پرسن جو اس کو بلی کر دیتا ہے. وہ اخبار میں میری تصویریں چھپ گئی ساری. بس وہاں سے جو سفر شروع ہوا اتفاق ہو گیا نا. اچھا اس کے بعد پھر مجھے میجر رول ملنے لگا ہے. تو گورنمنٹ کالج میں فائنلی جب میں 5th ایئر میں تھا اور 6th ایئر میں جا رہا تھا, تو پرنسپل سراج الدین صاحب نے ایگری کر دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ہم اینول ڈرامہ اردو کا ہی کر دیں. تو ہم نے اپنا ایک سمجھیے کہ بڑا جو تحریک تھی اس کی ایک منزل پہ پہنچ گیا. وہاں یہ خالد سعید بٹ اور یہ سارے تھے, تو انہوں نے, یہ تو مجھ سے جونیئر تھے سارے, تو کہنے گے کہ انہوں نے کہا ڈائریکٹ کون کرے گا. تو فوراً نے خیال ہے کہ نعیم طاہر تو 6 میں اس سے زیادہ سینئر تو کوئی, کہ جی نعیم طاہر کرے گا. انہوں نے کہا اچھا بلاؤ اسے. نعیم طاہر پہنچ گیا. میں نے کہا جی, میں نے کہا ہاں میں کر دوں گا ڈائریکٹ. کہنے گے اچھا سو ویئر از دا اسکرپٹ. تو میں نے لکھا, سکندر فوراً بولا جی ہمارے پاس اسکرپٹ ہے. اچھا, میں نے کہا کیا اسکرپٹ ہے؟ انہوں نے کہا مولیئر کا ڈرامہ ہے جی, مائزر. اچھا تو مولیئر کا نام, مائزر, اس کا ترجمہ ہوا. تو کہنے کا ٹھیک ہے منڈے کو میرے پاس لے کے آؤ. حقیقت یہ کہ ہمارے پاس کوئی ڈرامہ نہیں تھا. اب ہم فرائیڈے کا دن تھا, ہم نے جا کے ظفر سمدانی مرحوم اس کے ہاتھ پیر پکڑے کہ یار ظفر خدا دا. وہ ہنسے جائے, کہنے کا یہ 5 ایکٹر ڈرامہ تو مجھے 3 دن دے رہے ہو, میں ترجمہ کر دوں. کہاں بس یہ ہے ہی, ہم کیا کریں, ہماری عزت رکھ لے. پھر سودا ہوا اس سے. سودا یہ ہوا کہ اس کو 12 پیکٹ سگریٹ کے دیے جائیں گے, کمرے میں بند کر دیا جائے گا. اس کی آیا تھی نکی. آیا کو ہم نے کہا کہ دیکھ نکی, انہوں کھانا نہیں دینا, دروازہ کھول کے باری چو دے دے کھڑکی میں سے. اور ہم میں باری اپنی آپس میں ڈیوٹیاں لگا لی کہ یہ کمرے میں بند رہے, کام کرتے رہے. بہرحال جی منڈے کو ہمارے پاس اسکرپٹ اس نے دے دیا ہاتھ کر کے. ہم نے جا کے پرنسپل صاحب کے سامنے رکھ دیا. اچھا یو ہیو اے اسکرپٹ. سراج صاحب نے کہا اچھا بٹ آئی کانٹ لیٹ یو ڈو اٹ unless سید امتیاز علی تاج looks at it and says کہ it's in good quality. اب ہم پھر پھنس گئے. پھر ہمارا ایک ڈیلیگیشن بنا کے سید امتیاز علی تاج صاحب کے پاس بھیجا گیا, میں اور سکندر اور خالد سعید بٹ. یہ میری تاج صاحب سے پہلی ملاقات بھی تھی. اچھا. تو ہم گئے وہاں, جا کے ان کے گھر کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے. دا بگننگ آف این اینڈ. بالکل دا بگننگ آف این اینڈ, جو اینڈ تو اب الحمدللہ بھی نہیں ہوا. نہیں لیکن یاسمین طاہر سے شادی والا ہے. ہاں, ایک کہانی کی ابتدا. سر ایک بڑی مزیدار بات مجھے بھی یاد آئی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے پہلی دفعہ بیرے کا رول کیا, اس میں اسلامیہ کالج سول لائن میں جب میں نے اداکاری شروع کی
तो सजाद हैदर भी मेरे साथ था। अच्छा अच्छा। उसमें मैंने एक खातून का रोल किया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही कलरफुल रहा। अच्छा सर, ये तो आप दोनों की बॉन्डिंग के हवाले से भी ज़रा हम बात करेंगे, बिकॉज आप लोग जिस तरह बात करें थे, एसोसिएशन और बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों की। बट एक एक्टिंग का कीड़ा होने के बाद और उस टाइम के ऊपर जब आपने ये बच्चों का ड्रामा आप लेकर आ गए, आपको अंदाज़ा था कि ये इस हद तक ये सक्सेस आपको मिल जाएगी? बिकॉज कॉन्सेप्ट कभी आया नहीं था, ऐसा ड्रामा कभी हुआ नहीं था, लोगों ने सोचा नहीं था, लोग तो मजाक भी उड़ाते होंगे, ये क्या कौन सी ऐसी चीज़। अब देखें, ये इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, जब ये आइडिया मैंने सोचा, और ये एसएम अनवर था उस वक्त हमारा जनरल मैनेजर, वो सख्त किस्म का आदमी और जिनसे हम सब लोग डरते और घबराते थे। वो आइडिया मैंने उनको पेश किया, ऐनक वाला जिन, और उन्होंने फाइल में लगाया। और जब मीटिंग हुई हमारी संडे को, तो हम सब लोग घबराए हुए, पता नहीं क्या ये कहेंगे, क्योंकि उनसे सब लोग डरते थे। क्यों यार? पता नहीं, वो सख्त आदमी था, ऐसे तंजिया बेइज्जती करने वाला आदमी था। ओह अच्छा। वैसे वो बड़ा, मैं तो नहीं कह सकता, मेरा तो वो भी शागिर्द वो तो था। आपकी डांट सकते लेकिन वो बड़ा ज़ीरक आदमी था, इसमें कोई शक इसमें नहीं कोई है, शक नहीं। और बड़ा ज़हीन और समझदार। तो उन्होंने मुझे ये किया कि यूँ करके फाइलें खोल रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है। ये आइडिया हफीज़ ताहिर तुम्हारा है ना, ऐनक वाला जिन? मैं कहा जी, इट इज़ गोइंग टू क्लिक। गुड। समझ गया ना वो, समझ गया ना। हाँ, वो समझ गया कि ये चलेगा। फिर उसका हमने जब पायलट शुरू किया, तो हमारे यहाँ नॉन लीनियर एडिटिंग की कोई सहूलत नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई वीडियो इफेक्ट नहीं था। हमने एक गाड़ी उड़ानी थी शहर के ऊपर। उसके लिए मैं बाहर से शॉट लेके आया, EMI की बिल्डिंग के ऊपर से चढ़ के, और फिर उसको हमने क्रोमा करने की कोशिश की। उस पर ग्रीन नहीं होता था, ब्लू होता था, और हमारे पास सिर्फ 2 कंट्रोल होते थे, एक होता था ल्यूमिनस का और एक होता था क्रोमे का। लाइटिंग शाइटिंग करके जनाब नईम साहब, हम 2 दिन खपते रहे और वो क्रोमा नहीं हो रहा था। और लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, ये आ गया डेविड लीन वहाँ से हॉलीवुड से, ये आ गया विलियम वाइलर, हमारा टाइम ज़ाया कर, कभी हो ही नहीं सकता। दैन जाहिर चौधरी केम टू माई रेस्क्यू, द कैमरामैन। उसने उसकी ड्यूटी नहीं थी, ही जस्ट बस पासिंग और आई वाज इन ट्रबल। वो अंदर आया, उसने लाइटें इधर उधर कराई और क्रोमा हो गया। अब वो शॉट देखी, वो आपको लगेगा कि हॉलीवुड का शॉट है, कि ये टॉप शॉट है, नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं, ऊपर से वो लाल रंग की एक जीप है, वो उड़ती हुई बस मेमोरीज, और सबसे बड़ी बात आपकी मेहनत और डेडिकेशन वो है। एग्जैक्टली, ये यू आर कन्विंस्ड कि ये हो सकता है। अगर आप कन्विंस हो ना और उसके लिए कोशिश करें, तो दुनिया का हर काम आप हर काम हो। बिल्कुल सही सर। तो ये जिस तरह आपने इदारे बनाए, अलहमरा आपने बनाया, नेशनल गैलरी ऑफ इस्लामाबाद के जो इदारे बनाए, उसके बाद बहुत सारी जगहों पे आप हेड भी करते रहे। वो चीज़ें बनाने में ज़्यादा आप इंजॉय करते रहे या एक्टिंग ज़्यादा आपको पसंद है? बिकॉज जिम्मेदारी होती है कंधों पे बहुत ज़्यादा। देखिए, ये सारा का सारा एक ही मलगूबा है। व्हेन यू आर, आपको अपनी कमिटमेंट का भी इजहार करना चाहिए। अगर मैं एक्टिंग को समझूं कि एक्टिंग को कमतर चीज़ है, तो फिर मुझे क्या हक है कि मैं किसी और को कहूँ कि करूँ। तो ये सारी की सारी, देखिए एक्टिंग क्या है, आप मुताला करके एक और शख्सियत बन के उस शख्सियत को देखने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत मेहनत का और बड़े सोचने का और बड़ी तख्लीक करने का काम है। तो मैं साथ साथ वो भी करता रहा। तो मैं आपको वो बता रहा था कि जिस ज़माने में एक गवर्नमेंट कॉलेज का हुआ, उससे पहले मैं तो एक, आपको पता है, जुनून मुझ पर चढ़ा हुआ था ना कि मैंने इसको ग्रो करना है। तो मैं जाकर स्कूलों में भी रहूँगा कि ड्रामे कर, सेंट्रल मॉडल मेरा स्कूल था, वहाँ जाके मैंने एक ड्रामा डायरेक्ट किया। उसमें पता है कौन कौन थे? SM अनवर। अच्छा। मेरा वहाँ अच्छा, जिक्र उनका हो रहा है। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल ये जब प्रोग्राम करते हैं इस पे यूट्यूब पे, याद नहीं अभी याद, वो भी उसमें शामिल थे। बल्कि उन्होंने तो खुद मुझे आके कहा कि मैंने तो आपसे सीखा। यू हैव मैनी, आपके बहुत स्टूडेंट्स हैं। वो फिर ये आपका मशहूर सिंगर मुश्ताक के साथ जो होते थे, अमजद परवेज, ये उसमें लड़की का पार्ट कर रहा था। देखिए जरा, उस ज़माने में लड़कियां अवेलेबल नहीं होती थी एक्टिंग के लिए, नहीं होती थी ना, तो फिर वो लड़कों के साथ ही काम चलाया जाता था। हाँ, मुझे जब फाइनली आर्ट्स काउंसिल में जब आप लोग आए हैं, तो मुझे ड्रामे का इंचार्ज बना दिया गया था।
تو بنایا تھا تاج صاحب نے, پھر فیض صاحب نے کہا کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, مجھ کو کنٹینیو کیا. تو میں نے ایک دن, میجر پرابلم تھا کہ لڑکیاں نہیں ملتی تھیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے لڑکیاں کس طرح اسٹیج پہ لے کے آؤ, لڑکے کہاں تک لڑکیوں کا پارٹ کریں گے, اور کہیں کوئی بات نہیں شادی کا بھی وعدہ کر لینا تاکہ والدین مان جائیں. تو میں نے ایک دن فیض صاحب سے جا کے کہا, میں نے کہا فیض صاحب آپ اور ہم سب پرفارمنگ آرٹس کی پروموشن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اور میرے پاس اگر لڑکیاں نہیں آئیں گی تو میں کیسے کراؤں گا. چلو ایک لڑکی تو ہے وہ میرے ساتھ چونکہ بہت انوالوڈ ہے, یاسمین, اس کو تاج صاحب نے اجازت بھی دے دی, وہ تو ہے, لیکن ایک لڑکی کو کہاں تک ہم اسٹیج پہ کام کراتے چلے جائیں گے. ایک بیچاری خورشید شاہد تھیں, اللہ ان کو ہمیشہ جنت نصیب کرے. تو میں نے کہا کہ پہلے آپ بسم اللہ کیجئے اور سلیمہ کو اجازت دیجیے. اور فیض صاحب کا جو, اچھا بھائی آپ نے وہ بات کر دی کہ اس پہ غصہ بھی کر سکتے تھے. ہاں, اب میرا اسٹائل دیکھیں فیض صاحب کو کیسے انہوں نے اجازت دی ہوگی, یہ آپ کو بتائیں گے. اچھا بھائی, ہاں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو, ٹھیک ہے لے لو سلیمہ کو. فیض صاحب تھے اس معاملے میں, جب دیکھیں نا آدمی کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن جب خود کرنے پہ آتا ہے نا تو بہت سے لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. فیض ڈنٹ بیک آؤٹ, فیض نے کہا ٹھیک ہے لے لو. سر بٹ آپ کا پھر فیض صاحب کے ساتھ اتنا رشتے میں وہ فریڈم تو ہوگی کہ آپ نے یہ کہہ دیا, اسی لیے آپ نے ایج لے کے ان سے یہ بات کہہ دی. ویسے میں لکڑ سرا تھا, میں جا کے ٹکر مار دیتا کہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. کھڑکا کے تو دیکھو دروازہ. یہ کرنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ اپنے, میں جو کہ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں, ایسوسیٹ پروفیسر تک میں پہنچا ہوں, میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا کود جائیں, خود ہی تیرنا آ جائے گا. ہاں, اینڈ آئی جسٹ پش دیم بٹ ڈو اٹ. ہاں ہم نے کیا کیا یار, نعیم صاحب تو پھر مطلب ان کو تو اپرچونیٹیز بھی بہت تھیں اور انہوں نے بہت ایکسیل کیا. میں تو ایک ایسے غریب گھر میں پیدا ہوا تھا, کچے مکان میں. آئی واز بورن ان دا مڈ ہاؤس, اور ہماری فیملی میں پہلا شخص تھا میں جسے اسکول میں داخل کرایا گیا تھا. اب اندازہ کریں. اور پھر اس کے بعد مائی فادر تھاٹ کہ بھی یہ غریبی ہم نے ساری زندگی نہیں کاٹنی. ہی وینٹ ٹو کویت, رائٹ. اب انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے بھیجنے شروع کیے, تو وہ کچا مکان ڈھا کے ہم نے پکا مکان بنایا. لیکن اس میں یہ ہوا کہ میں فادر کی شفقت سے آلموسٹ محروم رہا, بیکاز ہی لیوڈ ان کویت فار 33 ایئرس. اور پھر ماما بھی چلی گئیں, ہماری امی بھی چلی گئیں, اور اس کے بعد میں اکیلا لاہور میں. بڑی ہمت ہے, ڈیڈیکیشن. مجھے کسی نے کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ تم کون سا کورس کرو اور کون سے کالج میں جاؤ. آئی ڈیسائیڈیڈ آن مائی سیلف. میٹرک کیا, اسلامک ریلوے روڈ گیا, پھر سیول لنچ گیا, پھر NCA گیا, پھر پنجاب یونیورسٹی میں گیا. اس کی مہربانی سے میں آگے بڑھتا رہا. اور PTV میں آنا تو ایک میریکل ہے. ہمیں کون جانتا تھا سر. میں نے جب ماسٹرز کیا تو مجھے نوکری ملی حنیف رامی صاحب کی سفارش سے نیس پارک میں. میں وہاں کلرک ہو گیا, اور 390 روپے شاید میری تنخواہ لگی. وہ بڑے پیسے ہوتے تھے, 350 ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ تھی. وہاں میری گڈ لک کے فاروق ضمیر غوری صاحب میرے باس تھے. اچھا. ہی انٹروڈیوسڈ می ٹو پاکستان ٹیلی ویژن. وہاں علیم پاشا ایک ہوتے تھے, فضل کمال صاحب کے بھائی. انہوں نے مجھے اسکرپٹ رائٹر رکھ لیا اپنے پروگراموں کے لیے. پھر جاب نکلی, میں نے اپلائی کیا, فیل ہو گیا. اچھا, میں بھی گھبرانے والا نہیں تھا, میں ان کا پیروکار ہوں. میں بھی ساتھ ٹکراتا رہتا ہوں. ہاں بالکل. اس وقت پروڈیوسر کی جاب نکلی تھی, بعد میں پروڈکشن اسسٹنٹ کی جاب نکلی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے پھر اپلائی کر دیا, میں ہو گیا. وہ فضل کمال صاحب تھے اس میں, انہوں نے مجھے ایک سوال پوچھا اور اس پہ رکھ لیا. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ PTV کے کیمرے میں فلم کون سی پڑتی ہے. اچھا اچھا, میں تم کو ٹریپ کیا اس نے. ٹریپ کیا مجھے. اچھا, میں تھوڑا سا پڑھ کے گیا ہوا تھا. میں نے کہا جی اس میں فلم کو نہیں پڑتی, اور اس میں اس طرح 3 بیمز ہوتی ہیں, اور ایک RG اور G اور B, اور اس میں سے وہ آتی ہیں وہ روشنیاں, اور پیچھے جا کے کمبائن ہوتی ہیں اور ریکارڈ ہو جاتی ہیں. لو جی, وہ رکھ لیا مجھے. یہی آپ سوچتے فلاں فلم یوز ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے. اور پھر کچھ ایک چونکہ میری کتاب بھی چھپ گئی تھی اس وقت تک, شاعری کی 8واں رنگ,
अच्छा। वो भी एक रीज़न बने। बस आपकी किस्मत में था वहाँ जाना और हाँ, लिखा देखे हुआ था। ज़रा एक बार रिजेक्ट हो गया फिर वो देखिए मैं तो बड़ा बिलीव करता हूँ कि अगर आप तय कर लें कि मुझे ये करना है, हाँ जी, वही ना तो आपकी अल्लाह बात। ताला मदद करता है। तो सर ये जब इदारे आपने बना दिए, ज़ाहिर बात है आपके दिमाग पे एक विजन होगा कि आपने इस तरीके से इन इदारों को लेके चलना है या आर्ट को प्रमोट करना है। आम इंसान के लिए अलहमरा के दरवाजे आपने खोल दिए, खुले तो आज तक भी हुए लेकिन शायद उस तरह का क्वालिटी काम नहीं हो रहा जिस तरह आप चाहते थे। तो फिर दिल दुखता है कि भाई मैंने क्या सोचा, क्या बनाया और अब क्या हशर हो रहा है। देखिए हर जनरेशन को हक़ है कि वो किसी चीज़ को ठीक करे या ख़राब करे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे दुख होता है। मैंने अलहमरा में जितने अरसे रहा, मैंने एक टारगेट रखा कि लाहौर के शहरियों को अलहमरा में एक प्रोग्राम 365 दिन ज़रूर मिलना चाहिए। खा वो एग्ज़िबिशन हो, खा वो ड्रामा हो, खा वो म्यूज़िक हो, बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं फिर सालाना रिपोर्ट अपनी छापता था। जब मैं गया तो वो सालाना मैं उसको मंथली रिपोर्ट छापता था, फिर इकट्ठा कर देता था। तो जब मैं गया तो वो सब सिलसिले ख़त्म होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि मैंने ये ज़मीन जो अलमरा की है, ये मैंने पैसे दे के ख़रीदी थी। ये कोई गिफ्ट नहीं था कहीं किसी का। ये ताज साहब ने अलॉट करवाई थी अलहमरा वाली ज़फ़रुल एहसन से। 7 एकड़ थी, लेकिन वो कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। फैज़ साहब ने कुछ नरम दिली का इजहार किया। तो जब मैं वहाँ आया तो मैंने देखा कि वो 4 एकड़ रह गई हुई थी। तो मैं उनके पास पहुँचा, शेख मंजूर इलाही उस ज़माने में थे रिहेबिलिटेशन कमिश्नर। तो मैंने उनके पास कहा कि मैं इसको अलहमरा के लिए ख़रीद लेना चाहता हूँ, अपने अलॉटमेंट की हुई, कल को नहीं रहेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो मुझे देख रहे हैं तुम ख़रीदना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो कहेंगे तुम्हें पता भी है इसकी कितनी कीमत है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। अब आप सोचिए कि कीमत क्या थी उस वक्त। उन्होंने कहा इसकी कीमत 3,28,000 रुपये है। उस ज़माने में 3,28,000। 4 एकड़ माल रोड पे। हाँ, वो 30 करोड़ की अब अरबों की, अब तो अरबों की होगी। हिल तो मैं गया। लेकिन फॉर्चुनेटली फैज़ साहब ने डेवलपमेंट के हिसाब में सेंटर से 2 लाख रुपए की ग्रांट ली हुई थी। वो 2 लाख पड़े थे। मैंने कहा 2, बाकी 1,38,000 मैंने इधर उधर आपस में जमा वमा करके मैंने कहा ये लीजिए हमारे नाम की है। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, बहुत बड़ी। उसके जो ट्रांसफ़र के लेटर है ना, उस पर मेरे दस्तखत भी हैं। अच्छा खैर वो हो गई। फिर मैं जब वहाँ था ना अमेरिका में, तो जुनून तो आदमी के साथ ही रहता है ना। तो वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस एक बड़े डेवलपमेंट फेज से गुजर रही थी और थिएटर आर्ट्स उनका शो पीस प्रोजेक्ट था। उसमें उन्होंने हॉल बनाने थे, पूरा एक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर बनाना था। मैं वॉलंटियर करके, वो हैरान हुए कि ये फॉरेन स्टूडेंट है, ये यहाँ वॉलंटियर कर। मैंने एक एक चीज़, लाइटिंग कंट्रोल, छत पे वो फ्लाई अप सेट डाउन, वो सारी चीज़ें उनके साथ की। उन्होंने मुझे ऑनर किया। उन्होंने ओपनिंग में मुझे कास्ट किया, फिर दूसरे हॉल की ओपनिंग का डायरेक्ट मुझसे करवाया। तो उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। मैंने उनको नक्शा भेजा। आप यकीन मानिए कि मेरे प्रोफेसर बग़ैर मुझे बताए वहाँ से ख़ुद आके नीडोज़ होटल होता है उस ज़माने में, नीडोज़ में आके ठहरे रहे, सारा एरिया देखते रहे। और एंड में उन्होंने कहा जी अब हम जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप आए कब से? कहने कि हम यहाँ आए थे, हम खामोशी से यहाँ घूमते फिरते रह गए यहाँ का एम्बियंस कैप्चर करने के लिए। और फिर उन्होंने पूरा एक मुझे किताब लिख के भेजी कि यहाँ तुम ये करो। वो आज फिर उसकी अलग कहानी है कि अयूब खान का मैंने ट्रेस पास करके हाथ पकड़ा, तस्वीरें भी हैं। मैंने कहा जी पैसे दीजिए, आप कल्चरल पैक्ट्स कर रहे हैं। कल्चरल पैक्ट्स करते हैं, बोल्शोई बोले को बुला लेते हैं, बोल्शोई बेले को बुला लेते हैं और मैं उनको ज़मीन पर नचा रहा होता हूँ। शर्म आती है मुझे, कोई मुल्क की में इज़्ज़त है। अब मुझे बड़ा मना किया गया कि यार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। मैंने कहा जी क्या कर देगा, मुझे कहने तो देना। क्या तुम्हारी मर्ज़ी। वो आया, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि ये मेरा मॉडल देखें। अब वो सुनता रहा। कहने के यू आर राइट यंग मैन,
मूसा यू मस्ट हेल्प हिम। उस दिन इस बिल्डिंग की ग्रांट सेंक्शन जो बने, जब ग्रांट आ गई फिर मुझे निकाल दिया गया। लेकिन चले आपकी ज़रूरत कोई अच्छा काम हो गया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। जब दो अमेजिंग शख्सियात मौजूद हो तो फिर दिल ही नहीं करता कि ब्रेक ली जाए या फिर गुफ्तगू को काटा जाए, बिकॉज़ इतनी याददाश्तें ये अपनी शेयर कर रहे होते हैं, मेमोरीज़ के, उनको सुनने में भी मज़ा आता है। इनके पास इतना ख़जाना है उन मेमोरीज़ का। अच्छा हाफिज़ साहब, 27 साल PTV को दे दिए, रोड शो भी आपने पहला इंट्रोड्यूस आप ही ने करवाया और आप करते भी रहे। बैंक्स के साथ भी कोई आपका मामला रहा है? उनके साथ भी आप किसी तरह एसोसिएट रहे? किसके साथ? बैंक्स के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला प्रोजेक्ट। अच्छा, ऐसा है कि अगरचे आई एम नोन बिकॉज ऑफ एनिक वाला जिन और इट्स अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, इट्स बिकम अ लेजेंड एंड अ क्लासिक, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ किया। 27 सालों में मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई PTV के लिए, म्यूज़िक प्रोग्राम्स किए, खुशबू, सदाबहार, इन पे मुझे अवार्ड्स मिले, नॉमिनेशंस हुई। फिर मैंने बच्चों के और प्रोग्राम किए, अनोखे लोग और बेशुमार, उस पर भी मुझे PTV अवार्ड्स मिले। आई हैव गॉट 6 PTV अवार्ड्स और 2 ग्रेजुएट अवार्ड्स। अच्छा, ये जो जिसकी आप बात कर रही हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट की, ये था कि पुलिस को ये बताना कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने का सही तरीका क्या। ये इंस्ट्रक्शनल वीडियोस थी और इसे हमने इस तरह किया था कि डॉक्यू ड्रामा के स्टाइल में किया था कि एक इवेंट होता है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए, राइट। इसमें मैं उनका कंसल्टेंट, अब भी उनकी कंसल्टेंट लिस्ट पे हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और मेरे साथ आपके जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे अली साहब, वो भी मेरे साथ थे और हम दोनों ने मिलकर वो एक शानदार प्रोजेक्ट किया। और हमने ये सोच के किया कि अगर ये वीडियोस देख के 1000 में से 10 पुलिस वाले भी कुछ समझ जाएं तो हमारी कोशिश है बिल्कुल कोशिश है वो पूरी हो गई। बिल्कुल जी। अच्छा नईम साहब, आपने जहाँ पे बहुत सारे हेड ड्रामास भी दिए, करते भी रहे, कोई ऐसा ड्रामा जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, बहुत अच्छा लगता हो आज भी और देखते भी हो उससे लगा के? देखिए, सारी ज़िंदगी ही ड्रामा है। लेकिन कुछ मैंने ऐसे ड्रामे भी किए हैं जिसमें वाकई दिल लगता था। मसलन अभी हाल में जो बहुत पॉपुलर भी हो गया वो ड्रामा एक था मन माइल, जिसमें बेटी और बाप का एक बड़ा डेलिकेट रिश्ता है और आम तौर पे बेटियों का और बाप का रिश्ता होता है जो रिकग्नाइज इतना नहीं किया जाता, तो उसमें उसको रिकग्नाइज किया गया। एक वो बहुत था। फिर एक ज़माने में अशफाक साहब ने एक सीरीज़ शुरू की थी, तोता कहानी। हाँ, बहुत अच्छा। उसमें वो मुझे चुन चुन के मुश्किल किस्म का रोल देते थे कि ये करके दिखा, ये करके दिखा। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। फिर मेरा एक जो सीरियल थी वो गुम हो गई थी, वो टेलीविज़न नेटवर्क ही बंद हो गया था, लेकिन बख्तियार ने प्रोड्यूस की थी, मेघ मल्हार। वो भी बड़ा अच्छा सीरियल था। फिर मुझे इन्होंने एक बदमाश किस्म का सिविल सर्वेंट बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए आपने सिविल सर्वेंट्स को पढ़ाना भी शुरू कर दिया उसके बाद? तो वो भी मैंने किए, वो भी बड़े हिट हुए। तो हमारे ये जो मशहूर राइटर हैं, क्या नाम है यार, मैं एक तो नाम मुझे हमेशा भूल जाता हूँ। मिर्ज़ा अतर बेग नहीं, मिर्ज़ा अतर बेग नहीं, असगर नदीम सैयद। असगर नदीम सैयद। इन्होंने सोचा कि इसको भी टेस्ट करो, तो भी तरह तरह के रोल लिख के दे देते। तो खैर फिर वो काफ़ी मशहूर हुए। और ज़ाहिर है कि कोई भी किरदार आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर न घुस जाएं। एग्जैक्टली। तो सर आपके जितना आपने काम किया, फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ बातें करना, उनके काम के साथ, इम्तियाज़ ताज साहब के साथ आपका रिश्ता भी एक है, पंक्चर मेहदी हसन साहब से आप लगवाते रहे हैं और भी कुछ करते रहे, तो इस पूरी सर लाइफ स्पैन के अंदर ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसे आप आज भी बड़ा मिस करते हो? देखिए, ये सारी शख्सियतें ऐसी हैं जिनको आदमी मिस करता है।
ہر شخصیت کی کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ایسی دین ہوتی ہے جو ہمارے کردار میں گھس جاتی ہے. مثلا یہ تھے پھر عبد الرحمن چغتائی صاحب تھے, وہ بڑی شفقت کرتے تھے, اور میرا ہر ڈرامہ ریڈیو پہ ایسے وہ دیکھتے تھے, اس کے بارے میں ادارے کو خط بھی لکھتے تھے, اپنی رائے دیتے تھے, اور اکثر اس میں میری رائے میں میری تعریف ہوئی. پھر ایک کمال آدمی تھا استاد دامن. کیا بات ہے. استاد دامن کی اگر آپ برداشت کریں تو میں ایک بتاؤں. وہ رہتے تھے یہ جو ہمارا ہیرا منڈی کا علاقہ کہلاتا ہے نا, اس سے ذرا سائڈ پہ ایک گلی میں رہتے تھے. ان کا حجرہ تھا چھوٹا سا. تو میں کبھی کبھی ان کے پاس چلا جاتا تھا. مجھے تو ہر اس کی بندے کی تلاش ہوتی تھی جس کے علم سے مجھے کچھ مل جائے. تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. ایک دن کہیں گے یار تو آمدہ رہنا نا, میں تینوں بڑا اچھا پاوے کھواواں گا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہاں گوشت مل جاتا ہے؟ کہتے سارا بازار ہی گوشت تھا. ہاں پھر ایک دن وہ ہم جب ایبٹ روڈ میں ہماری شادی ہو چکی, میں دیکھتا ہوں کہ استاد امن سر پہ اتنا بڑا پتیلا اٹھا کے آ گئے. میں نے کہا ساجد سویرے سویرے. وہ کہنے لگا میں پاوے بنائے سن, بڑے مزیدار بن گئے. میں کیا کٹھے بیٹھ کے کھانے ہیں. اس قسم کے لوگ تھے, بڑی محبت کرنے والے. اور وہی استاد دامن جب ان کے خلاف حکومت ہوئی تو انہوں نے ان پہ الزام لگا دیا کہ اپنے حجرے میں اس نے بم رکھے ہوئے ہیں. اور وہ یہ دیکھیے وہ استاد عجیب عجیب پاگل پن کرتی ہیں نا. استاد دامن کا جو بم تھا نا, وہ اس کے شاعری تھی. اس بم کو نہیں آپ روک سکتے تھے. بالکل, ان کا ٹیلنٹ اور ان کا آرٹ. اچھا حفیظ صاحب, جو کریشن سر آپ نے اس زمانے میں دے دی جب ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس, ریسورسز نہیں تھے, جس طرح آپ نے بتایا ایک کروما اور اس کے بعد ایک سین آپ نے کس طرح شوٹ کیا, وہ آپ نے کر دیا, وہ ہم نے دیکھ بھی لیا, وہ ہماری ایج کے لیے ایک ایسٹ تھا. لیکن اب تک نہ اس طرح کی کوئی چیز آئی, نہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ بنا, نہ اس طرح کے کانسیپٹ پہ بچوں کے لیے آج کام کیا گیا. اس پہ آپ سوچتے ہیں کہ دوبارہ سے کچھ کریں یا پرائیویٹ میڈیا کے لیے کریں؟ پہلے تو میں آپ کی وجہ بتاتا ہوں نا کہ ہوا کیوں نہیں. اس لیے کہ ان سارے چینل کے پاس کوئی حفیظ طاہر نہیں ہے. اسے کہتے ہیں شاعرانہ تعلیق. اور دوسرا, کسی کے پاس پیشن نہیں ہے. سب لوگ پیسے کے دور میں ہیں. کوئی نہیں سوچتا. پی ٹی وی کو پیسے کی پرواہ نہیں تھی, یو سی. تو وہ ہمیں انہوں نے آزادی دی ہوئی تھی کریٹیوٹی کی, سوچنے کی. اس لیے ہم نے ایک ایسا آئیڈیا سوچا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. دیکھیے خاص بات ہے پیشن. پیشن کی, پیشن ٹو کریٹ سم تھنگ, وہی ساری چیز ہے. باقی ہو نہ ہو, پھر یہ اب پیشن نہیں. اب صرف یہ ہے کہ تنخواہ لو گھر جاؤ, تنخواہ لو گھر جاؤ, بالکل پیسے کماؤ. تو سر آپ ہو گئے, حفیظ طاہر صاحب ہو گئے, اصغر ندیم سید ہو گئے, یاور حیات صاحب ہو گئے, جنہوں نے ایک کلاسک ڈراماز انہوں نے بھی دیے ہیں. تو سر اگر پاکستان ٹیلی ویژن کوئی دیکھیں, اب تو خیر پی ٹی وی ہوم ہو گیا ہے, سو اس کی طرف دل کرتا ہے کہ کچھ میں جاؤں اور اس کی نوک پلک ٹھیک کروں, بیکاز اب تو بہت کچھ کرنا پڑے گا. بات یہ کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. بیوروکریٹس کا قبضہ اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے ہم لوگوں کو دور رکھا ہے اور دور رکھتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیے کوئی تھوڑی عزت نفس بھی ہوتی ہے نا. اب میں کسی کو جا کے کہوں کہ مجھے کوئی پروگرام دے دو تو اچھا تو نہیں لگے گا نا. اگر آپ کو خود نہیں چاہیے تو بھائی ٹھیک ہے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھسوانو کھاؤ. یاور صاحب کا ذکر ہوا تو میں آپ کو ان کی ایک بات بتاتا ہوں. یاور صاحب استادوں کے استاد جیسے کہتے ہیں نا, کہ جو ہمارے استاد تھے ان کے بھی استاد تھے. یہ واز اے ڈفرینٹ اسٹائل آف ٹاکنگ اینڈ تھنکنگ. بہت پیار کرتے تھے. تو وہ اینک والا جن جس دن چلتا تھا نا, تو وہ ایپیسوڈ ضرور دیکھتے تھے. اچھا. ہاں. اور اگلے دن یا مجھے کسی کوریڈور میں ملتے تھے تو پیچھے سے آواز دیتے تھے. تو انہوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا میجیشین. وہ کہتے تھے میجیشین, اس طرح تھوڑا سا نا وہ بولتے تھے اس طرح, میجیشین یو آر کریٹنگ اے لیجنڈ. میں نے کہا سر میں آپ کا شاگرد اور ایک چھوٹا سا ڈرامہ بچوں کا کر رہا ہوں. آئی ٹیل یو اٹس اے کلاسک اینڈ ٹائم ول پروو اٹ.
لو جی اس لیے نہیں سی بالکل نہیں خیال تھا کہ یہ اس طرح کچھ ہو جائے گا، پر یاور صاحب کی بات بعد میں سچی ثابت ہوئی، مانتے ہیں مانتے دیکھو ہیرا نظر بھی جوہری کو ہی آتا ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا. اب میں آپ کو ہارس اینڈ کیٹل شو کی بات کر رہا ہوں. ہاں یہ بہت ضروری ہے. اچھا ہارس اینڈ کیٹل شو سے میرا کچھ تعلق ہوتا تھا. بیچ میں ایک کرائسس آ گیا. کرائسس یہ آ گیا، اسے جنرل جیلانی تھے اور میرے بڑے دوست چیف سیکرٹری تھے قریشی صاحب، جاوید احمد قریشی. کرائسس یہ آ گیا کہ انڈیا نے اپنی فوجیں بارڈر پہ بھیج دی. اچھا. ہارس اینڈ کیٹل شو فل بلوم پبلسائز ہو چکا تھا اور اس کا ٹائم مقرر تھا. تو سارے وائز مین انہوں نے بلائے، جو سارے سیکریٹریٹ کے ذہین آدمی ہوتے ہیں سول سروس کے، تھنک ٹینک. ہاں تھنک ٹینک. تو ان سے پوچھا کیا حال ہے جی اس کا، کہ اگر فوج اس پہ حصہ نہیں لے سکتی ہم ایئر فورس یا کوئی بھی، تو دنیا کو لگے گا کہ ہمارا ہارس اینڈ کیٹل شو ہو نہیں سکا اور کوئی کرائسس آیا ہوا ہے تو پینک ہوگی. تو ہم نہیں چاہتے کہ پبلک میں پینک ہو. وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خیال ہی نہ ہو کہ آرمی ایئر فورس وغیرہ، کیونکہ اس میں تینوں ونگ ایئر فورس، نیوی اور لینڈ فورسز، یہ تینوں سے فلی پارٹیسپیٹ کرتے تھے. کچھ کنٹرول میں، کچھ مینجمنٹ میں، کچھ فیلڈ آئٹمز میں. تو پھر جاوید قریشی نے کہا جی کیا کریں. پھر جنرل جیلانی کی مجھ سے ضرب ہے، نعیم طاہر کو بلاؤ. نعیم طاہر حاضر ہو گیا. انہوں نے سارا مجھے بتایا کہ یہ سچویشن ہے تو کچھ ایسا کرنا ہے کہ خیال ہی نہ جائے کہ آرمی نہیں ہے. میں نے کہا جی بڑا میں نے سوچا. اب کرنا بڑا مشکل تھا لیکن میرے منہ سے نکل گیا کہ اس میں تو پھر وہی ہو سکتا ہے جو چائنیز کیلیسینکس کرتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل گیمز کی اوپننگ پہ، جس میں 10-15 ہزار بندہ کوریوگراف ہوتا ہے اور سٹوری بیان کرتا ہے اس طریقے سے اپنے کلر سے اور کیسٹر سے. وہ اتنی اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے جو کبھی پہلے ہوئی نہیں. کہیں گے آپ کریں گے؟ میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا. پھر جو مجھ پہ گزری اور کس طرح میں نے اس کو کیا، آپ کے پاس زیادہ وقت ہونا چاہیے کہ میں اس کو بیان کروں. ساری رات جاگ کے وہ جو چائنیز اور کورین ٹیکنیک ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ساری رات بیٹھ کے ان کی ویڈیو چلا کے دیکھتا رہتا تھا. اچھا اب سمجھ نہیں آتا، یہ آتے ہیں پھول بن جاتے ہیں، آتے ہیں کچھ اور بن جاتے ہیں، نقشہ بن جاتے ہیں، آتے ہیں کچھ اور بن جاتے ہیں. ایک دم سے سرپرائز ہو کیسے رہا. ایک بات میری سمجھ میں آئی جو کسی زمانے میں فیروز ناوی نے مجھے کہا تھا، کہیں گے جی ساری بندشیں جو ہیں نا وہ یا تو کہروے میں ہیں یا بحروی میں ہیں، 4 کی گنتی پہ یا 6 کی گنتی پہ. اور عام طور پہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 4 کی گنتی پہ ہوتی ہیں. میں نے دیکھا کہ واقعی وہ ساری بندشیں جو تھیں نا 1 2 3 4 1 2 3 4 پہ تھی. چلو یہ ایک اس کا میوزک کا بیس پتہ لگ گیا. اس کے بعد پھر میں نے ان کا ساری کو اچھی طرح اسٹڈی کیا. اور جب میں نے یہاں پہلا شو کیا ہارس اینڈ کیٹل شو کا، اور اس میں وہ بچوں کا 20,000 بچے اس میں شامل ہوتے تھے، آپ یوں دیکھیں گے کہ لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں. کسی کو خیال بھی نہیں آیا. پھر میں نے کیا کہ مجھے ریکروٹ دے دو پولیس کے. 1500 ریکروٹ میرے پاس پولیس میں ہوتے تھے، ان کو میں نے فوک ڈانسز سکھا دیے. چلیے کچھ تو اچھا کام سکھایا آپ نے. کچھ اچھا. وہ اب بھی کہیں مجھے ملتے تھے سلوٹ کرتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ ہارس کیٹل کر رہے ہیں. تو ان سے میں نے فوک ڈانسز کوریوگراف کر دیے اور وہ میں نے دوسری چیز بنا دی. تو وہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے نا پھر جبھی تو مجھے بلاتے تھے سیف گیمز ہو رہی ہے یا امریکہ سے آؤ یہ کرو اور تو کسی کو آتے ہی نہیں یہ کرو. واقعی جناب یہ تو وہ ایک چھوٹی سی بات نعیم صاحب کی رہ جائے گی کہ نعیم صاحب از ون آف دی فائنسٹ اینکر پرسنس. بالکل جی بالکل. انہوں نے میرے ساتھ 2 پروگرام کیے، میوزک کے اینکر تھے یہ. جو پروگرام خاص طور پہ میں مینشن کرتا ہوں وہ تھا شہر وفا. وہ علامہ اقبال کی شاعری پہ ہم نے وہ پروگرام کیا. اس کے بعد اس پروگرام نے ٹریول کیا اور وہ فیض صاحب تک آیا اور نعیم صاحب جو تھے نا وہ اس کے اینکر تھے اور بڑی خوبصورتی سے اور بڑے اچھے طریقے سے. وہ میں ضرور ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہیں رہ نہ جائے. بالکل جی یہ ہمارا حیثیت ہے. اقرا اگر ہو سکے نا وہ یہ جو پروگرام کہہ رہے ہیں میں بھی مجھے اب یاد تو آ گیا ہے لیکن اگر ہو سکے تو اس کی کوئی گلپس دکھائیں یا کیلیسینکس سے گلپس دکھائیں
हम ज़रूर दिखाएंगे सर, बल्कि इसका हम फ़ायदा उठाते उठाते मैं ये भी कहूँगी इस एक नशस्त पे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या क्या आपसे पूछूँ, क्या क्या सुनूँ। 2-3 किस्सें करनी। फिर इस सर की आज उन्होंने हमें ये बताया कि उनकी बायोग्राफी भी आने वाली है और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हमें उससे भी पता चलेगा, लेकिन ये एक नशस्त तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं रहेगी सर। तो वादा आप करके जाएँ, आइदर मैं हाज़िर हो जाऊँगी अपनी टीम के साथ फिर से और आपके साथ फिर से हम आ जाएँ। मैं यहाँ से जहाँ आप लोगों का दफ्तर है ना, इसके बहुत करीब। चले बस डन हो गया। और 5 हफीज़ साहब को भी हम ले लेंगे साथ और फिर एक और आपके साथ इन मेमोरीज़ का और इस कंट्रीब्यूशन का, बिकॉज बड़ा ज़रूरी है जब हम पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करें, रोशन पाकिस्तान की बात करें, तो इनका जो एक्सपीरियंस है या जो कुछ इन्होंने किया है और जिस पैशन की ये दोनों बात कर रहे हैं, वही हमें असल में पैशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा, लेकिन कई दफ़ा जिस तरह छोटे वसाइल और महदूद वसाइल के अंदर इन्होंने काम किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, ये भी सीखने का हमें ज़रूरत भी है और हमें देखना भी है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो ठीक है कि नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका इस शफ़क़त का कि आप आए। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने हमें मौका दिया बोलने का, बेतकल्लुफ़ी से बात करने का। सर आपका भी बहुत शुक्रिया और हम ज़रूर चाहेंगे कि एक दफ़ा फिर हफीज़ साहब दोबारा से कोई आज की जनरेशन के लिए, मेरी बेटी के लिए भी एटलीस्ट कोई ऐनक वाला जन ज़रूर होना चाहिए। तो हम इसके लिए इसमें मैं और मेरा बेटा वो भी डायरेक्टर है, हम मिलके प्लान कर रहे हैं कि हम ऐनक वाला जिन का एक मॉडर्न वर्जन बनाएंगे और वो हम बनाएंगे 3D में। इट विल बी एन एनिमेटेड सीरीज़ और आप देखेंगे और आपको उसी तरह एंजॉय करेंगे। चलिए जी, जाते जाते एक और ट्रीट मिल गई हमें, तो ज़रूर हम इंतज़ार करेंगे सर आपके प्रोजेक्ट का भी। नाज़रीन, इनको हम खुदाफिज़ कहेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक और अब यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन का। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ इंस्पायरिंग ख़वातीन हमारी सोसाइटी में मौजूद होती हैं जो बहुत ही डिफरेंट काम कर रही होती हैं, लेकिन अक्सर उनका काम उस तरह खुलकर सामने नहीं आता और उनके काम की वजह से कितनी लोगों की ज़िंदगी भी बदल जाती है। और अगर ये कहा जाए कि एक इंडिविजुअल सतह पर कम्युनिटी एफर्ट अपने किरदार से और अपने काम से ये लोग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। मेरे साथ आज मौजूद है जनाब दानिया खान साहिबा। ये एक ऑथर हैं, राइटर हैं, लिखारी हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने दानकाश बनाई है, फाउंडर हैं उसकी, सोशल एक्टिविस्ट है, 9 साल से तकरीबन ये काम कर रही हैं। उसके अलावा इन्हें टेक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। आईटी इकोसिस्टम के तहत ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एम्पावर किया जाए, उन्हें वो बेसिक स्किल्स दिए जाएं। इसके अलावा ये क्या कुछ करती हैं, क्या करना चाहती हैं, इस पे हम इनसे ही बात करेंगे। पहले तो वेलकम टू द शो दानिया। थैंक यू सर। जब हम ये कहते हैं कि आप फाउंडर है दानकाश की और सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, सो बेसिकली काम क्या करती हैं आप? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दानकाश एक इंस्टीट्यूट है विच टीचेस पीपल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड वैसे तो हज़ारों लाखों तरीके हैं इंटरनेट से पैसे कमाने के। जो हमारे मॉडल के बारे में डिफरेंट है, व्हाट वी डू इज़ कि हर बंदे को हम पहले असेस करते हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज क्या हैं, उसका शौक़ क्या है, उसका मिशन विजन है क्या, ज़िंदगी में वो अपना कोई मकसद लेकर आया होगा ना। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको राइट स्किल्स से इक्विप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं एंड ऑनलाइन मिलियंस ऑफ लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो अपने घर बैठे हमारी वीडियोस देखते हैं या हमारे कोर्सेज अटेंड करते हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। जब किसी का किचन एक्सपेंस कवर हो जाता है, जब किसी के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं होती। अच्छा, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अक्सर हमारी यूथ जो है वो ये कोशिश करती है कि उन्हें जल्दी जल्दी वो बाहर निकलें और उन्हें जॉब्स मिल जाएं और अच्छी जगह पे उनकी जॉब प्लेसमेंट्स हो जाए। बहुत सी ख़वातीन हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती। सो बेसिकली जब आपने इसको बनाया, इस पे तो इनकार नहीं है कि आजकल जितना काम आईटी में होना चाहिए हो रहा है, उससे ज़्यादा किसी फील्ड में नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा पीछे हैं स्किल्स लर्निंग में। सो एक्चुअली कितनी ख़वातीन को किस किस फील्ड में आप एम्पावर कर चुकी हैं ऑनलाइन तरीके से ही, वो क्या कुछ कर सकती हैं?
ठीक है, ख़वातीन की बात करें अगर हम पर्टिकुलरली तो जो जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि हमारे यहाँ खातून के लिए मुश्किल है घर से बाहर निकलना एंड फिर एक पाट्रियार्कल माशरे में सर्वाइव करना, तो हम क्या करते हैं कि अभी तक मेरे पास मुख्तलिफ़ ख़वातीन आती हैं जिनमें मोस्टली सिंगल मदर्स होती हैं, डिवोर्सीज़ होती हैं, या इवन ओल्ड एज पीपल लाइक 50+ विमेन भी हमारे पास आती हैं। एक आंटी थी, उन्होंने अपना बुटीक, शी वांटेड कि वो अपने घर में कपड़े, जैसे हम अक्सर औरतें होती हैं इधर से कपड़े लिए उसको दे दिए, और शी सेड कि मेरा ये शौक़ है, मैं इसको क्या करूं। तो मैंने कहा आप इसका बुटीक बना लें। शी सेड मुझे कुछ नहीं पता सोशल मीडिया का। फिर मैंने उनको सिखाया साथ साथ, अब नाउ माशाल्लाह उन्होंने अपना डिस्प्ले सेंटर ओपन कर लिया है। इस तरह बहुत सारी और ख़वातीन हैं ग्राफिक्स की फील्ड में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं लेडीज़। सोशल मीडिया मार्केटिंग इस फील्ड के अंदर, क्योंकि उन्होंने घर बैठना है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में अच्छा परफॉर्म करिए। राइटिंग बहुत अच्छा फील्ड है। मैं खुद एज अ राइटर मैंने स्टार्ट किया था, और अगर किसी का भी अच्छा ग्रास्प है ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमारे मुल्क में अभी बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके पास स्किल तो है, टैलेंट भी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो सामने नहीं आ रहे। तो अभी इज़ द राइट टाइम। आज से 1-2 साल बाद इस मार्केट में इतना टाइम या इतनी स्पेस नहीं बचेगी, तो अगर अभी कोई लोग एक्शन ले लेंगे तो आई थिंक दे कैन मेक अ गुड नेम। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप इसके लिए फीसेस चार्ज करती हैं उन्हें स्किल्स देने के लिए, या फिर ये सोशल बेस्ड फॉर्मेट के ऊपर चल रही है आपकी? ठीक है, हमारा मॉडल ऐसे है कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज। 25+ मेरे फ्री कोर्सेज हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन, कोई भी उनको देख सकता है। उसके अलावा जो बच्चे हमारे पास ऑन प्रेमिसेस ट्रेनिंग करने आते हैं उनकी पेड होती हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई ऑर्फन है या सिंगल मदर है तो उनके लिए 50% ऑफ होता है। कोई डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए 100% ऑफ होता है। सो और टोटल पर्पस है कि लोग अपने लिए कुछ कर पाए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप मिनिस्टर ऑफ यूथ स्टेट असेंबली के लिए भी काम कर रही हैं, और एकेडमिक्स और डिबेट कॉम्पिटिशन्स इसमें काफ़ी कर चुकी हैं। जब भी डिबेट का नाम आता है मेरा ध्यान फ़ौरन वहाँ चला जाता है, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज अ डिबेटर। तो ये मुझे बताइएगा, ये जो यूथ असेंबली के साथ आप काम कर रही हैं, तो बेसिकली व्हाट्स द थीम बिहाइंड इट, क्या करना चाहती हैं उसके थ्रू? ठीक है, स्टेट यूथ असेंबली बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तानी और कश्मीरी यूथ को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है, और उनके लिए वो कुछ काम करना चाहती है। एंड सिंस मैं आईटी की फील्ड से जब से एसोसिएट, वैसे तो आई एम अ राइटर, बट जब से मैंने आईटी का फील्ड 9-10 ईयर्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा है आई एक्सप्लोर्ड कि ये हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है। तो विद दिस माई पर्पज इज़, मेरा एजेंडा भी उसके अंदर यही है, यही मैं प्रपोज करती हूँ कि हम कश्मीर की यूथ को या जो भी रिमोट एरियाज़ के यूथ हैं उनको फाइनेंशियली फ्री करने की कोशिश करें, रादर देन हम किसी से आज़ादी मांगें या अपने हकूक़ मांगें, हम अपनी आज़ादी खुद क्लेम करें। हम जब माशी तौर पर आज़ाद होंगे तो हम कुल्ली तौर पर भी आज़ाद हो सकते हैं। फिर टूरिज़्म की इंडस्ट्री अगर हम चलाना चाहें तो उसके ऊपर दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ चल रही हैं, सो टूरिज़्म की इंडस्ट्री के ऊपर काम होना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी कैपेसिटी में ज़रूर ले रही हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे एक मैस स्केल पे करें तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक शिफ्ट कर सकते हैं। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे बताइएगा, कंटेंट क्रिएशन और ट्रेनिंग भी आप देती हैं, और सक्सेस कोच जब आप अपने आप को कहती हैं, तो जब आपके पास जो बच्चे आते हैं या जो ख़वातीन आती हैं, ऑब्वियसली वो ये थॉट लेके आएंगी कि बाद में उनके पास वो बाहर निकले तो कोई ना कोई रोज़गार हो, तो कितने % सक्सेस रेशो आपके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 90% प्लस सक्सेस रेट, जिसकी रीज़न यही है 90+ होने की कि हम किसी बंदे को कुछ ज़बरदस्ती नहीं करवाते हैं। पहले हम उसका पर्सनालिटी टाइप देखते हैं, वेदर ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, क्योंकि एक एक्सट्रोवर्ट मार्केटिंग फील्ड में जा सकता है बट इंट्रोवर्ट के लिए मुश्किल होगा, तो इंट्रोवर्ट को हम ग्राफिक्स की साइड पे या प्रोग्रामिंग की साइड पे या ऐसी साइड पे भेजेंगे। तो पहले हम बंदे का पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट एंड स्वॉट एनालिसिस होता है। उसके बाद जब हम उससे एक ब्लूप्रिंट बना के देते हैं उसके कैरियर का, तो उसमें उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमारा जो एक इशू है, जो मैंने और काश हमने फिगर आउट किया, कि हम एक हर्ड मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं कि फ़लाँ डॉक्टर बन गया सब डॉक्टर बन जाओ, फ़लाँ इंजीनियर बन गया सब इंजीनियर बन जाओ, बट नो, हमें देखना है कि हम किस लिए बने हैं, हमारी अपनी बिल्ड क्या है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर कोई ख़ास चीज़ रखी होती है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट, और हम उसके ऊपर काम करें तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। वेरी ट्रू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब मज़ीद आप क्या करना चाहती हैं? आपने एक शॉर्ट स्टोरी
भी लिखी, आप लिखती भी हैं, लिखने का कैसा शौक है, क्या कुछ लिखती हैं इस शॉर्ट स्टोरीज़ के अलावा? अच्छा, शॉर्ट स्टोरी जी मेरा पब्लिश हुआ था, दास्तान ने उसको पब्लिश किया था। इफ़ यू अलाउ तो ये मेरी नज़मों की बुक है। आई रिसेंटली पब्लिश्ड माई पोएम्स, उर्दू में है ये। तो आप हमें कुछ सुनाइए इसमें से कोई भी। हाँ श्योर, थैंक यू सो मच। मैं आपको सुनाती हूँ कुछ अच्छा। उसने मुझसे पूछा है दोस्ती करेंगी आप, उसने मुझसे पूछा है दोस्ती करेंगी आप, उसको मैंने कहा कुछ नहीं, महज हंस दी। मर्द और लड़के में फ़र्क सिर्फ अक्ल का है, शायद वो समझता है खेल ये शक्ल का है। उससे मैंने कहना था जाने मन, जिस अरसे में तुम पूरी जान का जोर लगाकर फीडर में दूध पीते थे, उस अरसे में वो स्नूकर पर शर्त लगाकर आरसी कोला पीता था। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत। वैसे ये आइडिया आपको आया कहाँ से, आरसी कोला? लगता है वो आपको पसंद थी बहुत ज़्यादा? नहीं, एक्चुअली हमारे से पुराने ज़माने के, बट माई हस्बैंड ही इज़ लाइक 12 years older than me, तो वो अपने किसी दोस्तों के साथ आरसी कोला की डिस्कशन कर रहे थे। फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो कि अच्छा ये कोई कोक होती थी। एंड फिर वो उस तनाजुर में मैंने लिखा कि एक आज की जनरेशन का बच्चा जो मुझे अप्रोच करे या कोई यंग बॉय, और जो पुराने ज़माने के मर्द, उनके अंदर क्या फ़र्क है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक आपको दानिया, और आप हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बुक है ये पब्लिश, आप मज़ीद इसमें मज़ीद लिखें, बिकॉज़ यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर बहुत सारी ख़वातीन के लिए। बिकॉज़ बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किसी को वो स्किल्स प्रोवाइड करें जिसके ज़रिए वो घर बैठ कर अपना रोज़गार शुरू कर सकें। सो कंप्लेन करना ही सब कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल लेवल पर आप भी एफर्ट करें जिस तरह दानिया कर रही हैं, और आप भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं जिस तरह दानिया बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब, मेरे साथ 2 आज पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, वो भी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप पे गई, बाहर से एक्सपीरियंस लिया, वापस आई, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वापस आकर अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट भी यही होता है, एक्सपोजर मिल जाता है आपको, एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन वैल्यू तब आप क्रिएट कर पाते हैं जब वापस आकर अपने ही लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊँगी, मेरे साथ मौजूद हैं तौहीद अहमद मलिक साहब। ये म्यूजिशियन है, असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूज़िक पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स हैं, और ये भी IVLP के प्रोग्राम के थ्रू बाहर गए, म्यूज़िक में इन्होंने नई एक्सप्लोरेशंस वहाँ पर की। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आकर, ये हम इन्हीं से जानेंगे। वेलकम टू द शो तौहीद साहब। थैंक यू सो मच। और इनके साथ अब मौजूद है मैरी परवेज़, ये भी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से गई अमेरिका, और बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं, एनालिस्ट भी हैं, और मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा था सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ये भी हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इनके पास आती हैं, और बिकॉज़ मेंटल हेल्थ एक वो इशू है पाकिस्तान में जिसको हम ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं और इस पर बात नहीं करते, और मैरी बहुत एक्टिवली इस पर काम भी कर रही हैं, बहुत सारे TV प्रोग्राम से भी आप इनको देखते रहते हैं। वेलकम टू द शो मैरी। थैंक यू वेरी मच इकरा। सबसे पहले तौहीद साहब मुझे ये बताइएगा सर, आप म्यूजिशियन हैं, सो बीइंग अ म्यूजिशियन जब आप IVLP पे गए तो क्या आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली या एक्सपीरियंस मिला? देखिए, म्यूज़िक एक आर्ट तो है, लेकिन ये एक साइंस भी है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है टेक्नोलॉजिकली हमारे पास इतनी वो चीज़ें नहीं थी जो मुझे जाके अमेरिका में जो मैंने चीज़ें देखी वो बहुत शानदार थी, बहुत एडवांस थी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होते हैं, बहुत सारे जो यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो वहाँ जाके देखने का मौका मिला, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें, यानी ये एक शानदार तजर्बा था। उसके बाद अमेरिकन्स जो हैं वो म्यूज़िक को किस तरह से वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा तजर्बा था। वहाँ जाके देखा स्ट्रीट्स में जो लोग हैं बैठे हैं और वहाँ पे म्यूज़िक हो रहा है, और वहाँ मैंने देखा कि बहुत शानदार किस्म के जो यानी जो इवन स्ट्रीट्स में गा रहे हैं वो इतने इतने सुर में थे, इतने इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, वो बहुत अच्छा तजर्बा है। अच्छा, तो म्यूज़िक की तो कोई ज़बान नहीं होती, म्यूज़िक तो आपको कनेक्ट करता है,
تو جب آپ وہاں پر گئے اور بیکاز ان کا میوزک ایک ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کی جو باہر پرفارم کرتے رہے تو انہیں سمجھ کچھ نہیں آتی تھی بٹ گورے جو تھے یا پھر جو لوگ تھے وہاں کے انہیبیٹنٹس وہ جھوم اٹھتے تھے. سو بیسکلی جب آپ وہاں پر گئے اور وہ جو ٹرو ایسنس میوزک کا فیل ہوا آپ کو کنیکٹنگ چیز کیا لگی جو آپ کو لگا کہ واپس آ کر آپ اسے پاکستان میں لے کے آئے؟ نہیں، یہ کہنا شاید غلط ہے کہ میوزک کی زبان نہیں ہوتی. اصل میں میوزک جو ہے یہ یونیورسل لینگویج ہے اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے. دو چیزیں آپ کو جوڑتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک بندہ گا رہا ہے, چلیں اس کے پاس تو ورڈز ہیں, وہ کچھ کر رہا ہے, لیکن ایک بندہ وائلن بجا رہا ہے تو وہ تو کوئی ورڈز نہیں ہے نا. تو کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو سیڈ بھی کر رہی ہے, جو آپ کو خوشی بھی دے رہی ہے, جو آپ کے موڈ کو بالکل ایسے بیلنسڈ کر رہی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ یونیورسل لینگویج ہے. وہ دو چیزوں میں ہے, ایک اس کو ہم کہتے ہیں سر اور دوسرا ہے ردھم. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پوری دنیا کو کنیکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہی وہ وجہ تھی کہ جب نصرت فتح علی خان وہاں پہ جا کے گاتے تھے تو لوگ جھومنے لگتے تھے. اس کے پیچھے وہ سر اور وہ ردھم ہے, کیونکہ آپ جو لمحہ موجود ہے, میری جیسے سائیکالوجی میں ہیں تو ان کو پتہ ہوگا, لمحہ موجود جو ہے اس میں رہنا یہ میوزک کرواتا ہے آپ سے. بالکل صحیح. تو یہ چیز وہ ہے جو آپ انجوائے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا میری مجھے بتائیے گا, مینٹل ہیلتھ پہ یہاں پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا بٹ باہر کے ممالک میں اسے بہت کنسرن سمجھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. ایون ہائرنگز ہوتی ہیں تو پھر مینٹل ہیلتھ پہ بہت بات ہوتی ہے. تو جب آپ وہاں پر گئیں تو وہ ایسی کون سی نئی ڈائمینشنس تھی جو آپ کو لگا کہ ایکسپلور کی ہیں آپ نے اور واپس آ کے آپ اسے کسی نہ کسی طرح استعمال کریں؟ بہت انٹرسٹنگ چیز وہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کو یہاں پہ بات کرنے کے لیے بھی ہم ڈرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون لوگ آتے ہیں, یہ سن کر کلائنٹس بھی ڈر جائیں گے اور میں بھی, کیونکہ اتنا زیادہ کانفیڈینشیل اور پرائیویٹ رکھنا پڑتا ہے, اور رکھنا چاہیے بھی, کیونکہ ہر کسی کی جو کمفرٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کسی کے پاس اپنا کوئی مسئلہ بتانے کے لیے یا کوئی چیز ڈسکس کرنے کے لیے. بیکاز آئی ایم ناٹ اے کلینکل سائیکالوجسٹ, سو آئی ڈونٹ ڈیل ود کلینکل پیشنٹس. لیکن میں نے جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو وہاں اور یہاں کے کمپیریزن میں اگر دیکھوں, پہلی بات دا کمفرٹ دیٹ پیپل ہیو, کہ ان کو یہ نہیں لگتا کہ مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ کے پاس جانا, پروفیشنل کے پاس جانا کوئی برائی ہے اس میں. اور دوسری چیز یہ, I had the experience of not just studying psychology there but also going to therapy myself there, and I think that was the best decision. مجھے یہ لگتا تھا کہ جب تک میں یہ چیز خود ایکسپیرینس نہیں کروں گی تب تک I might not be able to become the professional جو مجھے بننا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ایک بہت اچھا یہ ایکسپیرینس اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ جب میں یہاں پر واپس آئی اور یہاں پر آ کر جب میں نے جو پریکٹسز دیکھیں, ان کے اندر کمپیریزن کرنا, اور ان کمپیریزنس کے بعد پھر آپ جب اپنی نالج بیسڈ آن یور ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپوجر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو دیٹ سم تھنگ جس نے مجھے ایز اے پروفیشنل اسٹینڈ آؤٹ کرنے میں مدد کی. مجھے لگتا ہے کہ جب زیادہ تر کلائنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب فلانے کے پاس گئے, اس ہاسپٹل کے اندر گئے, تو ہم لوگوں کو بہت ایک کیجڈ کائنڈ آف سی فیلنگ کہ او اٹس اے کلینک, اٹس اے ہاسپٹل, کسی کو پتہ تو نہیں چل جائے گا, اس طرح کی باتیں جو کہ ان اٹ سیلف انفارچونیٹ ہے. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کے بارے میں اتنی ہی نارملی بات کروں جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی تب تک نہیں جاتے جب تک ہم بے ہوش نہیں ہو جائیں, تو اس لیے مینٹل ہیلتھ تو ان اٹ سیلف پھر ایک مشکل کام بن جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا توحید صاحب, آپ چونکہ اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں میوزک پنجاب کاؤنسل آف دا آرٹس کے, ڈیفینیٹلی ہر ادارے کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں اور اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے جس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. ہر چیز ہم باہر سے تو نہیں لے کر آ سکتے. تو جب آپ باہر سے ہو کر آئے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ کون سے نئے انیشیٹوز تھے جو آپ نے لیے اس ادارے کے لیے یا ہماری یوتھ کے لیے؟ دیکھیں یہاں جو ہمارا ادارہ ہے پنجاب کونسل آف دی آرٹس, یہ بہت بڑا ادارہ ہے اور اس میں آلریڈی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. پر وہاں سے آ کے واپس آ کے میں نے کہا کہ جیسے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں مجھے پتہ چلا, ای لائبریری ہے, پھر آ کے اس میں یعنی کس طرح سے اسمتھسونین میں جس طرح کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے پوری دنیا کے جو آرٹ ہے اس کو وہ سیو کر رہے ہیں. تو یہ آئیڈیا ایک بہت اچھا آئیڈیا تھا. یہ یہاں آ کے میں نے بھی اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں نے اس کو دیا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور جو جدید انسٹرومنٹس ہیں جو میں نے وہاں پہ دیکھے اور ان کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے وہ پھر میں نے یہاں پہ آ کے بتایا اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اور وہ چیزیں پھر ہم نے کرنا شروع کی. اچھا, ہاں وہ ہم کر رہے ہیں. اس میں ڈیجیٹل آرٹ ہے, اس میں
ای لائبریری ہم لوگ بنا رہے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ وہ آئیڈیاز تھے جو مجھے وہاں سے ملے. اب یہ اس کی ڈیٹیل تو خیر کافی لمبی ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. اس میں جو میں نے سافٹ ویئرز وہاں پہ دیکھے جن پہ میں نے, لیکن امپورٹنٹ یہ کہ کام انیشیٹوز آپ نے لیے. ہاں بالکل. اچھا, آپ نے چونکہ میوزک پڑھا بھی ہے اور آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے, بہت ساری بچیاں اور بچے میوزک پڑھ بھی رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے سبجیکٹ اسے کتنا فیسیلیٹیٹ مزید ہونا چاہیے یا ہمیں کرنا چاہیے جو نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں, فیسیلیٹیٹ تو ہم تب کریں گے نا جب ہمیں اس کی صحیح امپورٹنس پتہ ہوگی کہ میوزک ہمارے ساتھ ایکچولی کرتا کیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایک سوسائٹی کے لیے یہ ضروری کیوں ہے. تو دیکھیں, یہ میوزک جو ہے اس کے جو بہت شاندار جو ریزلٹس ہیں جو میں نے خود بھی لیے ہیں, اور جو ظاہر ہے اکثر جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں میں یہ بتاتا بھی ہوں کہ ایک تو آپ بالکل, آپ کی ایک طبیعت میں ٹھہراؤ آنے لگتا ہے. آپ کی جو بہت ساری ٹینشنز ہم لے کے پھر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے بائی پروڈکٹس میں یعنی آپ فوکسڈ ہونے لگتے ہیں اپنے کام کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ ادھر ادھر, آپ یقین کریں کہ آپ کو دیکھنا اچھا نہیں لگتا, آپ اتنے فوکسڈ ہونے لگتے ہیں. پھر اس کا تعلق چونکہ انسان کی روح کے ساتھ ہے, تو وہ جو انر پیس ہے جو آپ جس کو ایسے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہے کیا, کیونکہ ہم نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. تو یہ چیزیں جب عام آدمی کو سمجھ میں آئیں گی, پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں اتنا یہ پرامن بنا دیتا ہے آپ کو میوزک. پھر آپ ریدمیٹک, جب آپ کی باڈی ریدمیٹک ہوتی ہے تو بہت ساری انرجی جو آپ ویسٹ کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی. بالکل صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور اسے پروموٹ کرنا پروموٹ انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں ہے. ظاہر ہے میرا ادارہ کر رہا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, ادارہ بھی کر رہا ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ والدین کو بھی اپنے بچوں کو اس حساب سے ذرا چوائس دینی چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے سبجیکٹس کو چن سکتے ہیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا, یہاں پہ یوتھ کے پرابلمز ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں زیادہ ہیں, اور کچھ ان کی تھیراپیز یا ٹیکنیکس ڈیفینیٹلی ہم سے زیادہ ہوں گی, ہم تھوڑا پڑھتے بھی کم ہیں. سو جب آپ وہاں پر گئیں تو ایسی کوئی اسپیشل ٹیکنیکس یا تھیراپیز آپ نے سیکھی یا دیکھی, بیکاز آپ نے کہا آپ خود گئی ہیں سیشنز کے اندر, سو وہ کیا تھیں جو آپ نے یہاں پر؟ اچھا, فرسٹ آف آل تو توحید صاحب جو کہہ رہے تھے اباؤٹ میوزک, تو آئی وانٹیڈ ٹو کنیکٹ اٹ ود ہاؤ اٹس ریلیٹڈ ٹو آپ کی مینٹل ہیلتھ میں. جب ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ آپ مائنڈ فل, پریزنٹ مومنٹ میں رہنا, فوکسڈ رہنا, وہ ساری چیزیں کیسے آپ کے میوزک ردم کے ساتھ سم واٹ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. ہم کبھی شاید دیکھتے ہوں گے وہ وائرل ہو جاتی ہیں وہ دا ویڈیوز جس کے اندر میوزک چل رہا ہے, اگر بہت ایموشنل میوزک ہے تو ایون اے ٹاڈلر اسٹارٹس ٹو کرائی. تو وہ کس طریقے سے میوزک جو ہے وہ کسی کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. اینڈ آئی 100% ایگری کہ آپ کو وہ جو انر پیس کا ون آف دا ایلیمنٹس, ہر کسی کی انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو میوزک یا کوئی بھی تھیراپی جو ہے وہ اسی طریقے سے سوٹ کرے جیسے وہ مجھے کرے یا آپ کو کرے. اٹ ہیز انڈیویجول ڈفرینسز, لیکن جنرلی اسپیکنگ آئی تھنک دیٹ میوزک از ون آف دا ویز جس سے تھیراپی جو ہے وہ بہت, جس کو آپ میوزک تھیراپی بھی کہتے ہیں, وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے ٹینز کی یا ینگسٹرز کی ایشوز ہونے میں یہاں پر یا وہاں پر, کمپیریزن کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو آئیڈ سے کہ اٹس بیٹر کہ ہم کمپیئر نہ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو مسئلے ہیں وہ ایک ہمارے کلچرل بھی ہیں, سوشل بھی ہیں, پھر وہ سائیکولوجیکل اور ریلیجس اور وہ ساری چیزوں کا ایمالگمیشن ہے. یہاں پر جو سب سے زیادہ پرابلم جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں دیٹ از دا کنفیوزڈ مائنڈ سیٹ آف اے ٹین ایجر, آف اے ینگ ایڈلٹ. وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا جو اپنی پچھلی جنریشن کے ساتھ جو گیپ ہے وہ صرف ایک جنریشنل گیپ نہیں ہے, اب ایک ٹیکنالوجیکل گیپ بھی ہے. ہم لوگ ہر دن کے حساب سے اپنے بچے کو چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور جب تک آپ اس تک کیچ اپ کریں گے وہ پہلے ہی آپ سے 10 اسٹیپس آگے جا چکا ہوگا, اور اس لیے پھر وہ یہ سوچے گا کہ شاید آپ بیکورڈ ہیں, آپ کنزرویٹیو ہیں, آپ کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے جتنی اس کے پاس آلریڈی ہے. اور آبویسلی جیسے ہی ایک پیرنٹ وہ ٹرسٹ جو ہے وہ لوز کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بچے جتنا اسمارٹ نہیں ہے, بچے پھر اس کو سیریس لینا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ بچوں کے پاس یہ مینٹل جارگن ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ابھی میں ایک اسکول کے ساتھ ایک کنسلٹنسی کر رہی ہوں, اور وہاں پہ تقریباً 135 گرلز جو کہ بٹوین 13 to 16 ایئرز آف ایج ہے, ان کے ساتھ میرے ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ سیشنز ہوتے ہیں. اینڈ آئی واز سو سرپرائز دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ہیڈ این انٹریکشن ود دیم کہ میرا یہ خیال تھا کہ شاید ان کو سب کچھ بتانا پڑے گا,
لیکن ان کے پاس مینٹل ہیلتھ جارگن بھی تھی, ان کو پتہ تھا کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے, ان کو پتہ تھا ڈپریشن کیا ہوتا ہے. اور میں سرپرائز تھی کہ شاید ہمیں وہ باتیں تب پتہ چلتی تھیں جب ہم پڑھ رہے تھے اس بارے میں. دیٹ مینس کہ آپ اپنے ارلی 20s میں پڑھ رہے ہیں اور یہ بچے اپنی ارلی ٹینس کے اندر ان چیزوں سے اویئر ہیں آلریڈی. پیرنٹس کے لیے سب سے جو انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کے پاس جارگن ہے, آپ اس کے اوپر بلڈ کریں. اس کے پاس آلریڈی یہ انفارمیشن ہے, آپ اسی کو پکڑ کے اسی کے ساتھ کانورسیشنس کے اندر انڈلج کریں تاکہ آپ اس کی نالج کو مزید انہینس کر سکیں. پتہ تو چلے آخر بچہ سوچ کیا رہا ہے, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹینز. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے, بیکاز آئی ہیڈ الاٹ, تو وہ پتہ چلتا ہے 5-6 سال کی بچی بھی بہت آپ سے شارپ ہے اور آگے جا کے ان کے بچوں کا ذہن آج کل چل رہا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ ایک مجھے ٹیکسس میں ڈیلس میں ایک لیڈی ملی, ان کا نام ڈاکٹر ایمی میچشیفسکی. وہ ستارسٹ ہیں, یعنی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے میوزک میں, اور وہ یہاں پہ پاکستان میں نے ان کو بلوایا بھی بعد میں جب میں یہاں آیا تو ان کے یہاں پہ شوز ہوئے. اچھا, انہوں نے مجھے ایک ایسی سوچ دی میوزک کے اوپر جو میرے لیے بالکل نہیں تھی. اب انہوں نے مجھے کہا کہ توحید یہ, وہ چونکہ اردو بھی جانتی تھیں تو ظاہر انہوں نے ستار سیکھا, تو انہوں نے انڈیا میں ٹریول کیا, پاکستان میں ٹریول کیا, تو انہوں نے اردو سیکھی. اب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انسان کے اندر مختلف ریسرچز ایسی ہیں کہ انسان کے اندر جو سور ہے نا ان کی سٹیجز ہیں. اب یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, ظاہر ہے اس کو انڈرسٹینڈ شاید آپ کے لیے مشکل ہو کرنا. تو انہوں نے بتایا کہ جیسے سا ہے, رے ہے, گا, ما, پا, دھا, نی, سا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے اندر ایک ایسے مقامات ہیں جہاں جا کے جب آپ کی سانس ٹھہرتی ہے تو یہ سر ایگزیکٹ اس فریکوینسی پہ لگتا ہے. اچھا, میرے لیے اس وقت تو مجھے یہ بالکل بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں نا. تو میں نے کہا ہارمونیم ہوتا ہے, آپ اس پہ سا لگاتے ہیں تو آپ کی فریکوینسی جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ مل جاتی ہے, تو یہ سر ہے. اب جب آ کے میں نے اس پہ, مجھے کافی عرصہ سمجھ تو مجھے نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے, لٹرلی میں آپ کو بتاؤں. پر جب آ کے میں نے وہ ایکسرسائزز کرنا شروع کی تو پھر ایسا ہوا کہ میرا دھیان ان کی اس بات پہ چلا گیا. تو 2 سال مجھے, پھر میں بہت ڈیپ جاتا گیا. پھر 2 سال بعد لٹرلی مجھے جا کے لگا جیسے میری سانس مختلف جگہوں پہ رکنے لگی ہے. جب میں کرتا ہوں نا تو میری سانس وہاں ایگزیکٹ اس جگہ پہ رک رہی ہے جہاں اس نے مجھے بتایا. تو یہ اچھا, اس کے بعد پھر بہت چیزیں اور ہوئیں, یعنی وہ استھیٹیکلی ہیں, اب ان کو ایسے میں بتا نہیں سکتا ہوں, پر ایسا ہوا. اس کے بعد پھر میرے پاس ابھی واٹس ایپ میں وہ میسیج ہے جو میں نے ان کو کیا, اور اس پہ وہ یعنی ان کو واپس کرنے میں مجھے 3 سال لگے. 3 سال بعد میں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ایمی آپ نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک تھا. آپ ویسے آن اے لائٹر نوٹ واٹس ایپ میسیج سنبھال کے نہ رکھا کریں, آج کل تو ویسے بھی نہیں. دیکھیے بہت زیادہ ہے. جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, وہ میں نے بتایا کہ وہ چونکہ ایک یونیورسل لینگویج کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو ہمیں کسی اور چیز سے, ہمارے پاس اتنا, اور آرٹسٹ کے پاس, میں یہ نہیں کہتا میں آرٹسٹ ہوں, مگر میں چونکہ وہ کرتا ہوں تو آپ یقین کریں کبھی اور کچھ سوچا ہی نہیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے ایک میوزک ڈیجیٹل آڈیو ریکارڈنگ سینٹر بھی بنایا ہوا ہے. جی میں نے بنایا. وہ آپ اس میں کیا یوتھ کو موقع دیتے ہیں, ان کے لیے کیا, کس وجہ سے بنایا؟ جی میں جب واپس آیا تو ظاہر ہے میں نے پہلے ایک میوزک اسکول بنایا. جب میری سلیکشن ہوئی تھی نا تو میں نے ماڈل ٹاؤن میں ایک میوزک اسکول بنایا دبستان خسرو کے نام سے. تو یہ ایک وہاں مجھے جگہ مل گئی 21 کے جو کلب ہے اس میں. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے نا میں اس کی کوئی فیس نہیں لیتا تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ بہت اچھا ہے, اس کو آنا چاہیے. اچھا, اسی دوران میں میری سلیکشن کیسے ہوئی مجھے میں نہیں جانتا کہ کس طرح سے مجھے چوز کیا, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو وہاں جا کے جو میں نے سیکھا, پھر ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جاب نہیں تھی. اس وقت پھر آ کے میں نے یہاں اسی طرح کا ایک اسٹوڈیو بنانے کی کوشش کی. اس میں پھر فائدہ مجھے یہ ہوا کہ چونکہ وہ ایک پیشن تھا اور میرا اپنا تعلق بھی ظاہر ہے ایک گاؤں سے ہے, تو میں جانتا تھا کہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اتنا پیسہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ نئے ٹیکنالوجی پہ آ کے اپنا کام کریں. تو پھر وہ میں نے اسٹوڈیو بنایا, اس کو ابھی تک میں چلا رہا ہوں. یعنی میرے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ زیادہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے.
بہت اچھا ہے جناب, آپ یہ جو ٹیلنٹ ہے اور جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے اسے پروموٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا کمی ہمیں یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ اکثر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم بہت دیر سے ایکسپوز کراتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ آج کل ٹینز بہت جلدی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایک سینٹر ہے پروٹینسٹی کے نام سے بچوں کے لیے, میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے ہر طرح کا میوزک سسٹم چھوٹے ڈمیز بنا کے بچوں کے لیول کے انہوں نے اس سینٹر میں رکھے ہوئے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہر انسٹرومنٹ سے ایکسپوز ہو رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس نے کون سا انسٹرومنٹ بنانا ہے. اس میں ڈرمز بھی ہیں, اس میں پیانو بھی ہے اور گٹار ہے, وائلن ہے, ہر طرح کی چیزیں. تو ایسی چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. آپ جب وہاں پہ گئیں اور جو ایکسپوجر لے کر آئیں, اب سب سے ہمارا آج کل مجھے جو چیلنج لگتا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. نیگیٹو ٹرولنگ ہے بہت زیادہ, لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اب کئی لوگ اب تو اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ بالکل ہی اپنے آپ کو یا تو پیچھے کر لیتے ہیں, بہت زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے کچھ آپ نے ڈفرنٹ چینج وہاں پہ نوٹ کیا ہے؟ سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے اقرا کہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو آپ جس طریقے سے استعمال کریں گے اس طریقے کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوگا. آپ کی نیوز فیڈ کے اندر وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو شاید ہم باتیں ایک دوسرے سے بھی کریں, کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ گوگل سب سنتا ہے. تو اس لیے ہم جو کانورسیشنز کر رہے ہیں, جن جگہوں پہ جا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے فیڈ کو بھی امپیکٹ کری اور آپ کا فیڈ الٹیمیٹلی آپ کی کانورسیشنز کو امپیکٹ کرے. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ یہ کہ وی ہیو اے فاؤنڈیشن, اس کا نام ہے پرواز, اور ہم لوگ ہر مہینے جو ہے وہ فری میڈیکل کیمپس جو ہے وہ ڈفرینٹ لوکیلٹیز کے اندر لگاتے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم کہ فی الحال صرف ہم لاہور کی ویسینٹی میں رہیں, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جب تک پہلے ہم گھر کو صحیح نہیں کر لیں گے تب تک اس سے آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ یو فوکسڈ آن کوانٹٹی. تو ہم لوگ وہاں پر ایک جو ٹیبل ہوتا ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ کبھی آپ نے کسی میڈیکل کیمپ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک سائیکالوجسٹ بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کاؤنسلنگ بھی فری میں دے رہا ہے کہ آ جاؤ بات کر لو. اٹ واز سو انٹرسٹنگ ٹو می کہ لوگ آ کر آئی ووڈ سے کہ بالکل بے شرمی کے ساتھ اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کو پلیز آپ اس کے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے پلیز بات کریں, یہ بالکل پاگل ہو گیا. اب اگر میں اس کو تھوڑا سا ایک لائٹر نوٹ کے اوپر دیکھوں تو میں یا اس کو اگر ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھوں تو وہ دے آر دیم سیلوز ناٹ ایز اویئر. ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ اگر فار ایگزامپل ٹھیک نہیں ہے تو وہ مزید خراب نہ ہو. ان کے جو ایشوز تھے وہ صرف یہ تھے کہ میں فیکٹری میں کام کر رہا ہوں, میں 24 سال کا ہوں, میں دکھنے میں اچھا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں اسمارٹ ہوں, مجھے لگتا ہے میں اپنا کام کر سکتا ہوں. تو اس وجہ سے مجھے انزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز انہوں نے مجھے ڈسکرائب کیے, اور یہ میری فیملی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کا جب مسئلہ دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سے اس کو لیبل کرنا چاہتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے جب میں لوگوں کے ساتھ نارملی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آج میں بہت ڈپریسڈ ہوں. ڈپریشن ایک کلینکل ٹرم ہے, یہ ایک بیماری ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کسی کو الرجی ہو اور وہ کہے کہ جی مجھے کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی ہے اور میں پتہ نہیں شاید کوئی اسکن کینسر ہو گیا, تو دیٹس اے کلینکل ٹرم. اور آپ اس کو کنفیوز کریں وتھ سم تھنگ جو کہ شاید آپ آج اداس فیل کریں تو یوز دا کریکٹ ووکیبلری, کریکٹ الفاظ یوز کریں کہ آج آپ اداس ہیں, آج آپ سیڈ ہیں, آج آپ لونلی. ایگزیکٹلی, مجھے تھوڑا سا اسٹریس ہے. ہاں بہت. تو ہم جو ہیں چاہے آپ وہ کلاس دیکھ لیں جو کہ آپ کہیں کسی گاؤں میں جائیں گے, وہاں سے لے کر ہم آج اس کلاس تک, کیونکہ ہم اویئر نہیں ہیں. ابھی آپ نے جب بتایا نا وہ دیٹ آرگنائزیشن پوٹینسی, اور آپ نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے ڈفرینٹ میوزیکل انسٹرومنٹ, ہاں سو میوزیکل انسٹرومنٹ سے وہ ان کو اویئر کروا رہے ہیں. جب آپ انسان کو انفارم کرتے ہیں, اویئر کرتے ہیں, وہی ان اٹ سیلف ایک بہت امپیکٹ دیتا ہے اس کی سوچ کے اوپر. اچھا وہاں پہ صرف میوزک انسٹرومنٹ نہیں ہے, وہاں پہ ڈیلی لائف کا ہر آکوپیشن وہاں پہ موجود ہے کہ بچے جاتے ہیں اور انہوں نے یہ آپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے اگر میسن بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ایون فشرمین بننا ہے, وہ جا کے دیکھیں کہ ہم کیسے بن سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایز پروفیشنلز اینڈ ایز پیپل ہو آر اویئر ہر جگہ پہ, بیکاز آبویسلی میں مینٹل ہیلتھ کو ہی وہ کروں گی کہ ہر جگہ پہ, چاہے وہ اسکول ہیں, چاہے وہ آرگنائزیشنز ہیں, کمپنیز ہیں. آئی ایم ورکنگ ود اسکولز رائٹ ناؤ, کمپنیز کے ساتھ, سافٹ ویئر کمپنی ہو گئی, ایون ادر کمپنیز. جب میں وہاں پہ جاتی ہوں اور آپ جب ایک پہلے وہ ایک سروے کرتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی ابھی کیا اسٹیٹ ہے, یو وڈ بی سرپرائز کہ کتنی ہائر پرسنٹیج آف پیپل, لیٹس سے اگر 100 لوگوں کا ایک سیشن ہے جس کے اندر سے اگر 90% یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی فیل سیڈ موسٹ آف دا ٹائم, اور 20% اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوسائڈل ہیں,
یہ الارمنگ چیزیں ہیں کہ ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یہ چیزوں سے گو تھرو کر رہے ہیں اور ہم لوگ بالکل اپنے الفاظوں میں کائنڈ نہیں ہیں, اپنے ایکشنز کے اندر کائنڈ تھوڑا نہیں سا ہیں. ہمارے اندر وہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ختم ہو گئی ہے. That's the correct word. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے رول ماڈلز موجود ہیں جس طرح توحید صاحب ہیں یا میری ہیں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں یوتھ کے ساتھ کنیکٹ بھی کر رہی ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ڈفرینس ضرور آ جائے. تو ان کا جو ایکسرسائز پروگرام ہے وہ اصل معنوں میں ہیلپ کرے. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ گئے سیر کر کے واپس آ گئے, بس دس از ناٹ دی کیس. اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر کوئی وہ کام ضرور کرائے. بہت شکریہ توحید صاحب آپ کا, بہت شکریہ میری آپ کا. ناظرین, تو کوشش جس طرح آج بہت ہی ہماری ڈسکشن بھی ایسی ہوئی, ایک چیز یہ کہ چوائس مینجمنٹ پہ کام ضرور کریں, اپنے بچوں کو چوائسیز دیں, تھوڑی لبرٹی دیں سوچنے میں, آپٹ کرنے کے اندر, اور سینسٹیوٹی رکھیں ہر معاملے کو لے کر, تھوڑی سی حساسیت رکھیں, اتنی بھی نہ رکھیں کہ وہ کچھ زیادہ ہو جائے, لیکن حساس رہیے کہ آپ کی کسی کی کہی ہوئی بات سے کسی اور کا دل نہ دکھ جائے, کسی اور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, یا کسی کو کوئی چیز بری نہ لگ جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے, ہم سے کنیکٹڈ رہیے واٹس ایپ کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے اور انسٹا کے ذریعے. خوش رہیے اور خوش رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.